نحمده ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود والسلام عليك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال القائم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الهرم. نہایتی واجب الاحترام علماء اہل سنت ثنا خانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مہمان قدر اور عزیز عوامی اہل سنت
اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس کی بات میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دوستو دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنے معمولات میں اس تعلیم کو شامل فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کی محبت میں، پیار میں، شفقت میں، ہمدردی میں، خیرخواہی میں اور ہر امتی کے خاتمہ بالخیر میں یہ خصوصی تحفہ دیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض علیکم الدعاء دعاء الایمان دعاء السلطان۔ میرا علیہ السلام نے اپنی امت پر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یا دیگر فرائض کی طرح ان دو دعاؤں کو بھی فرض کر دیا ہے۔ کیا کیا فرض کیا؟ یقیناً اگر تم اس میں تدبر کریں، غور کریں کہ آقا علیہ السلام نے ان دو دعاؤں کو ہمارے پر فرض کیوں کیا ہے۔ دیکھیں، اگر آج کے بعد اگر ہم یہ دو دعائیں نہیں مانگیں گے تو ہم گنہگار ہیں، اگر ہم مانگتے تو الحمدللہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا عمل ہوگا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے، جملے پہ غور کرنا ہے، آقا علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت، کیا ہے؟ بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑی پیار، جتنا کہے۔ آقا علیہ السلام کی پتہ کیا تمنا ہے؟ آقا علیہ السلام کی تمنا یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہے کہ میرا ہر امتی کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ خاتمہ بالخیر، آخری وقت ایمان نصیب ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے گیا تو میرا علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میرا امتی کلمہ پڑھتا ہوا موت کا دروازہ گزر گیا، آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے قسم اٹھا کر 3 مرتبہ یہ گارنٹی دی، فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے موت کا دروازہ گزرتے دیکھ لو کہ یہ کلمہ پڑھتا ہوا گیا ہے، فرمایا اس علاقے میں اعلان کرو، ندا دو کہ لوگوں آؤ، اگر کسی نے دنیا ہی میں جنتی کا چہرہ تک نہ ہو وہ تک۔ دوستوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ابھی ہمیں نہیں پتا، ہم تو مغالطے بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس زندگی ہے، صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ہمیں ابھی کیا پتا۔ یہ تو قبرستان والے لوگ جو ہیں ان کو اٹھا کر ان سے پوچھو کہ موت کا دروازہ وہ کس طرح گزرا،
کبھی کتابوں کا مطالعہ کرو، تفصیل لکھی ہوئی، کتابیں بڑی بڑی ہیں کہ سکرات موت کا سلسلہ کتنا سخت ہے اور کتنا شدید ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہر اپنی امتی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ سکرات موت کے وقت سب سے بڑا خطرہ ایمان کو ہوتا ہے، شیطان کا شدید حملہ ایمان پر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا ایمان چھینوں اور یہ بغیر ایمان کے مرے، اور بڑے بڑے اس نے اماموں کو چیلنج کر دیا ہے، بڑے بڑے اماموں کو۔ اس پر ایک بڑی تفصیل ہے، کتابیں بھری بڑی، میں نے ابھی یہ جملہ بولا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ موت کی تمنا نہ کیا کرو، کیا فرمایا؟ موت کی تمنا نہ کیا کرو، نزا کی جو ہونا کی بڑی شدید ہے، بڑی شدید۔ ابھی ہمیں کیا پتا، ہم تو موت کا دروازہ گزرے نہیں، ہمیں کیا پتا، یہ تو نہیں پتا جو موت کا دروازہ گزر کر چلے۔ اس لیے دوستو، اس سالانہ خوبصورت پروگرام میں سے یہ تحفہ دے کر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ، دوست احباب کو بتاؤ، رشتہ داروں کو بتاؤ، کنجوسی اور بخیلی نہیں کرنی، خود بھی رات مانگو۔ میں تو کہتا ہوں کچھ نہ مانگو رب سے، کچھ بھی نہیں مانگنا، رب نے سارا کچھ دینا، نہیں دینا، سارا کچھ دینا۔ وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھا رہے، ہم تو پھر اس کے ماننے والے ہیں، ہم تو پھر اس کے ماننے والے ہیں نا۔ وہ تو غیروں کو سارا کچھ دے رہا ہے نا، جنہوں نے اس کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں سے تراش کے خدا بنا کے پوجا کر رہے ہیں، کوئی دیواروں کو، کوئی گائے کو، کوئی سورج و چاند کو، کوئی کسی کو، رب ان کو بھی دے رہا ہے۔ ہم تو الحمدللہ اس کے انتخاب سے، اس کے چناؤ سے، اس کی پسند سے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں نا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ تو رب نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے نا، ایمان والوں کے گھر میں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اس لیے محترم، میں یہی عرض کروں گا کچھ نہ مانگو۔ میں آج اس سالانہ پروگرام کی بات کر رہا ہوں، کچھ بھی نہ مانگو، انشاءاللہ رب نے سارا کچھ دینا ہے۔ پر یہ دعا کو چھوڑنا نہیں آپ کے بعد، میں عرض کر رہا ہوں، یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تیری مہربانی، عارضی زندگی کے لیے، جملے پہ غور کرنا، عارضی زندگی کے لیے تو نے اپنی مرضی سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اپنی مرضی سے ایمان دیا ہے، ہم نے نہیں مانگا، یہ تیری مہربانی ہے۔ لیکن وہ زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بڑی ایک طویل زندگی ہے، اے باری تعالیٰ بس اس کا آغاز ایمان سے ہو جائے، بس نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے، اگلی زندگی کا آغاز کس سے ہو جائے؟ ایمان سے ہو جائے۔ میں نے آپ کو اپنی تقریر سے قبل یہ پیغام دے دیا ہے، اس سے قبل بھی دیا تھا، یاد دہانی کرا دی ہے، آگے قسمت اور مقدر نصیب تمہارا ہے، ذوق تمہارا ہے، لگن تمہاری ہے کہ تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے اور کتنا پیار ہوتا ہے اور کتنے ذوق میں، لگن میں، عشق میں، عشق کے دعوے تو ہم سارے کر رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، خطابات ہو رہے ہیں، دن رات سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سے آقا کی زندگی نظر آئے، ہماری سیرت میں سے نبی کی سیرت نظر آئے، اصل میں یہ محبت ہے۔ اس لیے دوستو، میں نے اپنی خطاب سے قبل خاتمہ بالخیر کے لیے جو نسخہ، جو تحفہ، جو تعلیم، جو درس، جو فکر، محبت میرے آقا علیہ السلام نے امت کو اپنی طرف سے عطا کر دیا ہے، وہ میں نے اب تک پیغام پہنچا دیا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ خاتمہ بالخیر کے لیے ہم نے دن رات رب سے مانگتے رہنا کہ سونیا تیری مہربانی اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو جائے، زندہ رکھ بھی تو ایمان پر، موت بھی آئے تو ایمان پر، زندہ رکھ تو اور موت بھی آئے تو ایمان پر ایک اور عرض ہے کہ آخری سانس تک غیروں کی بدقسمتی سے بچانا، یہ ضرور دعا مانگنا۔ غیروں کی، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، سکی اولاد میں چھوڑ جاتا ہے، جب آدمی بڑا لمبا ہوتا ہے نا، لمک جاتا ہے، اللہ معاف کرے، خدمت کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج دل کر رہا تھا کہ قرآن کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، کتنی سارے پڑھی ہیں، اور یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے،
اس کی آیت نمبر 30 اور 24 ہے. اس گھر میں نے بے شمار موضوع پر گفتگو کرتا رہا ہوں، لیکن آج دل کر رہا تھا کہ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے. تربیت کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے، ہمارے ماحول کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے. اس کے حوالے سے دل کر رہا تھا کہ یہ پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے، میرے تک بھی پہنچ جائے، پھر ہم بقیہ زندگی میں اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہو جائیں. تیاری ہے؟ جو میں نے آپ کو پیغام دے دیا ہے یاد ہو گیا؟ فکر ہے آپ کو کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے؟ تو یہ بھی آپ نے سن لیا نا کہ سکرات موت کے وقت شیطان پر شدید حملہ کس پر ہوتا ہے؟ ایمان پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ ایمان پر ہوتا ہے. اور بڑے بڑے اماموں کو اس نے چیلنج کیا ہے. امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ کیا کہتا ہے؟ اتنے بڑے امام کو کہتا ہے کہ احمد بن حنبل تو آج میرے حملے سے نکل رہا ہے، تو آج میرے حملے سے تو نکل رہا ہے، کیونکہ میں نے بڑے بڑوں کو گمراہ کر کے مارا ہے. یہ الفاظ ہے وہاں موجود ہے کہ میں نے بڑوں بڑوں کو گمراہ کر کے مارا ہے. 80 تو ولیوں کو جل پہنچ گئے آج تک. کتنے؟ 80. تو اللہ معاف کرے ظالم سے بدبخت سکرات موت کا سلسلہ اگر نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ شدید ہونا کی ہے تو پھر تجھ اور مجھے تسلیم کرنا ہوگا کہ جو نبی پاک فرما رہے ہیں وہ سچ ہے. کیا فرمایا؟ وہ سچ ہے. دوستو اس لیے دوستو آج کے بعد جی بھر کے کہو یا اللہ، بلکہ تنہائیوں میں خلوتوں میں کبھی کبھار موقع ملے تو تنہائی اور خلوت میں کہو مولا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کی ضرورت ہے کہ اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے کر شروع ہو جائے گا. ساری پوری اللہ کو سلامت کے ٹائم تھوڑا ہے. آئیے محترم میں ان آیتوں کے حوالے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں رب نے موتی پر دی، سمندر بہا دی. ہماری بدقسمتی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے کہ ہم قرآن کے نزدیک نہیں ہو رہے اور قرآن سے جڑ نہیں رہے، قرآن سے وابستہ نہیں ہو رہے. ماشاءاللہ آپ سب اہل علم بیٹھے ہو اور میں کرام بھی تشریف فرمائیں. آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے سینئر میں سے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں. آج تک کوئی دوست کے ساتھ قبر میں گیا ہے؟ دیکھ لیں کوئی آپ نے آنکھوں کے سامنے تو کوئی دعوے تو بڑے کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں میں جان قربان کرتا ہوں. کبھی آزما کے دیکھنا یار، کبھی تجربہ کر کے دیکھنا، کبھی کسی مشکل موقع پر مجھے بھی یاد کرنا، جان قربان کر دوں گا. لیکن آج تک میں نے کسی کے ساتھ قبر میں جاتے نہیں دیکھا ہے. کہ دیکھا ہے؟ ہاں ایک میں نے من دیکھا ہے کہ جب قبر بن جاتی ہے نا، کیا قبر کے اوپر ایسے کرتے میں نے دیکھا ادھر ہی ہے نا. میں نے کہا ادھر ہی ہے نا، تو میں کچھ کہہ گیا دیکھا میرا جو میں نے ایسے کیا ہے. ہاں یہ دیکھا ہے کہ قبر میں دوست آج تک نہیں گیا، پر دوست کی قبر پر میں نے مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ جاڑتے دیکھا ہے بس. لیکن عام محترم ہمارے ماسٹر محمد بوٹا صاحب کی گھر میں سالانہ پروگرام کے موقع پر ایک دوست کے بارے میں زبان نبوت نے فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ دوستی کر لو یہ کمال دوست ہے. اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سوچ لو تا گھنٹہ، اس کو اصل کی اذان نہیں ہو جائے گی، اس کو آپ جواب دے دیں گے میں دوست بتا دوں گا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج تک کوئی دوست کے ساتھ قبر میں نہیں گیا، لیکن تیرے اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جلوس بڑے نکال دیا، پرچم لہرا رہے، چڑیاں لگائی جا رہی، گلیاں بازار سج رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، عشق کے دعوے ہو رہے ہیں. کیا ہے گا رسمت رویتی نہیں، میں تو نہیں مانتا.
چھوڑ دو رسموں کو یار، روایتوں کو چھوڑ دو، حقیقت پر مبنی کرو، حقیقت پر مبنی کرو، حقیقت سمجھو۔ محفل میلاد حقیقت پر مبنی کرو، یار حقیقت ہے، درس قرآن حقیقت ہے، درس حدیث حقیقت ہے، مساجد حقیقت ہے، میرے آقا کی ساری تعلیمات حقیقت ہے، قرآن حقیقت ہے، نماز روزہ حقیقت ہے، سکرات موت حقیقت ہے، قبر حقیقت ہے، میزان پر صراط حقیقت ہے، جزا سزا حقیقت ہے۔ مغالطے میں نہ جاؤ، میں کہتا ہوں مغالطے میں نہ جاؤ، یہ سب حقیقت ہے، ہو کر رہنا ہے، ہونا ہے سب کو۔ آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا، پتہ لگے گا نا آج کے بعد یہ جملہ میں دے رہا ہوں نا، یہ جملے سننے کے بعد تب پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیں کتنی محبت ہے، پتہ لگ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر صحابہ کرام بیٹھے تھے نا، ویسے مخاطب تو ہم سے بھی تھے نا کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، موت، قبر، میزان، پرصراط، چار ہی منظر ہیں، بولیے، موت، قبر، پرصراط، یہ چار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا، ان چار مقاموں پر بے عدد جملے ہیں، سنیے، ان چار مقاموں پر تیرا بہترین ساتھی اور رفیق قرآن ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ اب کیا ارادہ ہے آپ کے دماغیوں کا؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں ضمن بات کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کا موضوع تو بڑا وسیع موضوع ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کے گاؤں میں حاجی صاحب یا ماسٹر صاحب کے سالانہ پروگرام میں میں زبان نبوت کا جو جملہ دے رہا ہوں آپ کو، نبی پاک کی زبان پہ یقین ہے تو پھر آج کے بعد کام شروع کر دوں، قرآن سے جڑ جاؤ، پڑھو قرآن، قرآن پڑھتے پڑھتے مرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی قرآن تو شروع کرے، اگلا جملہ بھی سنو، فرمایا میرا امتی قرآن پڑھتا پڑھتا مرے، قرآن نہیں پڑھ سکا، قرآن نہیں پڑھ سکا، پڑھتا پڑھتا مر گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اس سے بہترین خوبصورت قرآن پڑھاتا ہے۔ اور میں نے پڑھا قیامت کے دن جس طرح تجوید و قرآن کے ساتھ قاری حسن کے ساتھ، جس کے ساتھ خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، انہی کے صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ وہ غریب گھر کا فرد ہے، وہ غریب گھر کا بندہ ہے، پورے گاؤں میں کوئی سلام کرنا جسے پسند نہیں کرتا، غریب تر ہے، پر قرآن سے وابستہ ہو جائے، خدا کی قسم قیامت کا دن صحیح قرآن پڑھنے والوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ شروع کرے، گپا ہی مار دینے کی باپ پہ گپا مار دینے، اگلے جتن نہیں دیتے، گال نہیں کر ہیں۔ اللہ کے بندوں میں ایک عرض کر رہا ہوں آج اس سالانہ پروگرام سے قرآن سے جڑتا ہو، قرآن سے کیا جملہ فرمایا؟ موت، قبر، میزان، پرصراط کا بہترین جملے ہیں، میں اس کا مفہوم دے رہا ہوں، بہترین ساتھی اور ابھی بتائے یار، ساتھی اور رفیق، ساتھی اور رفیق قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ تیاری ہے؟ لو جی انشاءاللہ میں بھی قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ کا کہہ رہا تھا میں علیہ صاحب حدیث بات میں پڑھیں، کبھی انشاءاللہ قرآن کے موضوع پہ گفتگو کریں گے، سنائیں گے، نہیں بڑا کمال موضوع۔ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من القربان ولا نبی ولا ملک ولا غیر۔ یہ فرمان کہاں تک جائے، یہ فرمان کون سنائے اور کس کس مسلمان تک پہنچے؟ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی پاک کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، تفسیر عباسی کے مصنف ہیں، پہلے قرآن کی تفسیر کے مصنف ہیں. جملہ سنیے، توجہ طلب ہے. گفتگو میں رہنے والوں، باہر سے آنے والے مہمانوں، نبی کی زبان کا جملہ سنیے. ما مل شفیع الافضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من القرآن. قیامت کے دن سنو، 13 میں نبی نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، سنو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب سے بڑی سفارش قرآن کی ہوگی. سب سے بڑا سفارش قرآن ہوگا. سب سے بڑی شفاعت قرآن کروائے گا. جب قرآن تیرا بازو پکڑ کے لے جا رہا ہوگا، جاتے کہ یا اللہ اس کی بخشش کر. سبحان اللہ. نہ ترازو لگے گا، نہ میزان لگے گا، نہ نیکی بدی کا وزن ہوگا. جاتے قرآن کہے گا اس کی بخشش کرو. میرا قدر میں فوراً بخشش ہو جائے گا. میں ابھی پوری تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ پوری تفصیل میں نہیں دے رہا. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر تدبر کریں گے قرآن کے موضوع میں، نا غور و فکر کریں گے. اس سمندر میں بہت تازہ ہوں گے انشاءاللہ. میں تو ایک حدیث کا مفہوم دے رہا تھا کہ عند اللہ یوم القیامہ من القرآن. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑی سفارش قرآن کی ہوگی. اتنی بات کر کے اگلا جملہ سنو، فرمایا قرآن کے مقابلے میں ولا نبی، کسی نبی کی سفارش بھی نہیں ہوگی. ولا ملک، کسی فرشتے کی بھی نہیں ہوگی. ولا غیرو، ولا غیرو، نبی، فرشتہ، ٹوٹل فرشتے، ٹوٹل سارے نبی قرآن کی شفاعت کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. ولا غیرو، غیرو سے مراد کیا ہے؟ صحابہ، اولیاء، حافظ، قاری، حاجی، محدث، مفسر، سارے ولا غیروں میں ہے. ولا نبی ولا ملک. قرآن کے مقابلہ میں سب سے بڑی شفاعت، سب سے بڑا سفارشی، سب سے بڑی بخشش کروانے والا قرآن ہوگا. فرمایا ولا نبی ولا ملک. قرآن کے مقابلے میں نہ کوئی نبی کی سفارش، کسی فرشتے کی سفارش. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کل سے قرآن شروع کر اور قبرستان کا چکر لگایا کر. میں جس دن یہ میں جملہ کیسا، جس دن کا میں جملہ یہ پڑھا ہے نا، میں دن رات دین کا کام کر رہا ہوں. سینکڑوں بچے میرے شاگرد مفتی ہیں، میرے شاگرد بڑے بڑے علماء ہیں، میرے شاگرد امام ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں. 35 سال مجھے پڑھاتے ہو گئے حفظ. سینکڑوں بچے میرے اور میری وجہ شاگرداں ہیں. یہ مسلمات میں ابھی میں ہو کر رہا ہوں. یہ میری شاگردات کے 4-5 بچے ہیں. یہ میری بڑی پرانی شاگردات پڑھا رہی ماشاءاللہ، پڑھ بھی رہی ابھی تک اور پڑھا بھی رہی. ابھی مل کے ہوں جن کو بنارس تو میں نے خود حفظ کروایا. لیکن حقیقت اس طرح کا یہ میں نے پڑھا نا، یہ الفاظ پڑھے رونگٹے کھڑے ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا رب نے مجھے اتنے مناظر دکھائے ہیں نا، کیا جتنے مناظر، یہ مشاہدے کروائے، جتنے مناظر دکھائے ہیں نا، میں نے سب سے شدید منظر جو دیکھا نا وہ میں نے قبر کا دیکھا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا رونگٹے کھڑے ہیں دوست. اس لیے کل سے میں کہتا ہوں مسجدوں کے امام ایک دفعہ کم جاون یہ دفتو آئین کی ہو گیا ہے، باپے بوبے سب آگئے مسیح تھے، یہ ہویا کی نا کمال نہیں دے رہے. میں قائد صاحب اگر باپے بوبے آنے پڑھاؤ گے نا تانگ نہیں آنا. اگر بسم اللہ بھی نہ پڑھی جائے، اب میں کہتا ہوں بابیوں، نوجوانوں، زندگی کے آخری سانس تک بسم اللہ بھی نہ زبان پہ چڑھے، پر پڑھتے پڑھتے جاؤ قرآن قبر میں پڑھایا جائے گا. قیامت کو قرآن تیرے ساتھ جائے گا. بخشش کرو گے پرسرا سے ٹہلتا ہوا گزر کر جنت میں داخل کرے گا. حدیث پھر کبھی کوٹ کروں گا. جب یہ بندے کی شکل میں ہوگا نا، تو جب بندے کو جنت میں داخل کر دے گا نا، تو وہ جنتی سے موڑ کے پوچھے گا کہ یار تو ہے کون؟ کہے گا میں تیرا دوست ہوں. ہائے کیا منظر ہوگا، خدا کی قسم دل روتا ہے. میں کہتا ہوں ہر بندہ قرآن سے وابستہ ہو گیا.
وہ جنتی مڑ کے دیکھے گا، کہے گا یار تو نے بتایا نہیں تو ہے کون؟ وہ کہے گا یار تیرا دوست ہوں۔ کہے گا یار دوست تو بڑا کمال ہے۔ کہے گا بتا میری دوستی رہی کیسی؟ پہلے میں بتاتا ہوں کہ میں تیرا دوست کون ہوں، پہلے یہ بتا میری دوستی رہی کیسی؟ اے دوستیاں، کون سا دوست ہے دنیا میں جان قربان کرنے والا؟ آج تک قبر میں گیا ہے؟ اور یہاں بھی ایک جملہ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر میں جہاں کوئی نہیں ہوگا قرآن تیرے پاس ہوگا۔ وہ تفصیل علیحدہ ہے۔ جب وہ جنتی مڑ کے ایسے پوچھے گا یار تو بتایا نہیں تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا دوست ہوں۔ کہنے لگا یار دوست؟ وہ کہے گا میں تیرا دوست ہوں، میں بتاتا ہوں میں تیرا دوست کون ہوں، کون سا دوست ہوں؟ جب تو نے دنیا میرے ساتھ جوڑا تھا، یہ بتا دوستی رہی کیسی؟ دوستی وہ کہ یار دوستی کا کمال ہے، سکرات، قبر، موت، پرسرات کمال کر دیا تو یار، جنت میں داخل کروا دیا ہے، دوستی تو بڑی کمال ہے۔ فرمایا پتا میں کون ہوں؟ کہ بتا۔ کہ لگے وہ تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، وہ جو تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آگے جملے پتہ کہتے ہیں وہ سردی گرمی شادی غمی تنگی آسانی سفر کال اونچ نیچ دل کا لیام نداول بین الناس، اونچ نیچ اتراؤ چڑھاؤ، تو کبھی اونچی کبھی ہنستا، تلاوت کرتا تھا قرآن کی؟ ہاں کرتا تھا۔ تو وہی تو میں ہوں، وہی تو میں ہوں۔ گفتگو کرنے والوں، باہر سے آنے والا مہمانوں، جتنے ڈائریاں لکھنے والے فرشتے آئے ہوئے نا، ڈائری میں لکھا گیا ہے، یہ میرے قول لکھے گئے ہیں، فرشتوں نے لکھ لیا ہے، رب سن رہا ہے۔ کلام کا نام ہے کلام الہیہ، رب کا کلام ہے، رب کا کلام۔ یا جملے پہ غور تو کر، رب کا کلام۔ میرا آقا نے بڑا کثرت سے قرآن پڑھا ہے، کبھی کبھار کہتے صحابہ مجھے قرآن سے پیار ہے۔ محترم فکشن زندگی نہیں، یہ تو پیغام تھا، لیکن آئیے میں بس تھوڑے سے وقت میں، کیونکہ اذانیں میں کل شروع ہونے والی ہوں گی، بس یہ ایک دو جملے آپ کو دینے ہیں۔ قرآن کے اندر رہوں گا انشاءاللہ، باہر نہیں جاؤں گا، لیکن توجہ اپنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ آیت نمبر 23 ہے اور 24، دو آیتوں پر جتنے میں سے میں نے خطاب کر لیا ہے، آپ کو یاد ہو گیا؟ نہیں ہو یاد؟ تو ارادہ کیا آپ کا؟ یار ماج لے آؤ نا، دودھ داری، آپ بزرگ نہیں فرماتے ماج لے آؤ نا، ماج بھینس سے دودھ داری، ایک ٹائم دا پیٹ بھر کے بچے دودھ پی لیتے، قیمت تو پھر آئیں نہیں چلا تو قرآن شروع کر دینا ہے۔ حاجی صاحب اونٹا صاحب دا مہمان صاحب دا محفل دا قیمت پوری ہو جانی ہے انشاءاللہ کہ نہیں جی؟ کالو سارے بابے مسیطے بیٹھے ہوئے تے قاری صاحب کا قاری صاحب قرآن شروع، اسی قرآن نہ جڑ جانا ہے انہیں، قرآن نہ جڑ جانا ہے۔ تے المرء مع من احبا، آقا فرمایا گارنٹی میں دیتا ہوں، ضمانت میں دیتا ہوں، جڑ توں، انتخاب تیرا، چناؤ تیرا، پسند تیری، گارنٹی میری، ضمانت میری۔ آقا گارنٹی کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی، قیامت کو اگر اس کا ساتھ نہ ملے میں ذمہ دار، میں ذمہ دار۔ اس لیے کہاں سے جڑ جاؤ یار، اب زندگی کے تر لمحے آئی جھٹکا لگنا ہو گئے، اب کیا زندگی ہمارے پاس، دل کی دائیاں سفید ہو گئی ہیں، آگے کتنی زندگی رہ گئی ہے محترم؟ کون زندگی رہ گئی ہے؟ قرآن سے جڑ جاؤ، پڑھتے پڑھتے مرو، جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ آئیے محترم دو ایتوں میں بھی دو چار آپ کو میں ہیرے دیتا جاؤں۔ یہ نہیں تو میں اللہ نے بڑے بوتی پر قرآن کے اندر رفرت و قضا۔ اب قضا کا کیا مطلب ہے جی؟ قضا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر جو چیز فرض کر دی گئی ہے، کیا لازم کر دی گئی ہے، کس نے قضا کی، کس نے فرض کی ہے؟ رب کا، تیرے رب نے، تیرے جملے پہ غور کرنا۔ قرآن ہے وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، الفاظ اور کلمات نہیں ہے۔ اب جتنی گفتگو کی ہے اب اس کا سورت نچوڑی دینا چاہتا ہوں۔ سورت بنی اسرائیل ہے، سورت 15واں پارہ آیت نمبر 22 اور 23 اور 24، 23 اور 24۔ وَقَضَى رَبُّكَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پر لازم کر دیا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے،
کیا کرنی ہے؟ یہ پہلا فرض ہے. کیا ہے؟ کیا کرنی ہے؟ اور اس میں ایک شرط ہے, جملہ پہ غور کرنا ہے, بڑی خاص باتیں ہیں. عبادت کس کی کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے اللہ حکم کر رہا ہے. اگر ہم نے فرمایا الا ایاہ, اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی, خالصتاً اسی کی کرنی, خالصتاً اسی کی کرنی ہے. کس کی؟ نماز ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں, راضی کسی اور کو کریں, تسبیح اپنی پڑھیں, ذکر رب کا کریں, راضی کسی اور کو کریں. کیوں؟ کس لیے؟ محفلیں کریں, راضی لوگوں کو کریں, کیوں نہیں محترم؟ الا ایاہ, یہ بڑا پیغام ہے آج اس سالانہ محفل میلاد کے موقع پر لیتے جاؤ. الا ایاہ, الا یہ شرط ہے کہ جب بھی رب کی عبادت کرنی تو خالصتاً اسی کی کرنی, کسی اور کی, کسی اور سے مراد کیا ہے؟ کسی اور کو راضی نہیں کرنا. یہ پہلی بات. اور اگلی سنو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متصل اگلی عبادت کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک. خالصتاً بولو آپ, عبادت کس کی ہے؟ خالصتاً اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, خالصتاً, نہیں بات سمجھے, عبادت خالصتاً اللہ کے لیے. بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے خالصتاً. بس یہ جملہ کو سمجھانا چاہتا تھا, آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ. عبادت بھی اسی کی, والدین سے حسن سلوک بھی اسی کے لیے, حسن سلوک بھی رب کے لیے, عبادت بھی رب کے لیے. اب والدین احسانہ ہو گیا. اب اگلی ترتیب بڑی سننے والی ہے, جو میں چاہتا ہوں آپ تک یہ پیغام پہنچے. اے باری تعالیٰ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیسے؟ اے رب کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے. اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب تک والد چل رہا ہے نا, کما رہا ہے, چل رہا ہے, لا رہا ہے, بچے بڑے وابستہ ہیں, بڑی خدمت کر رہے ہیں, بڑا پیار کر رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ خدمت نہیں ہے. ایسا نقابت کر دے رہی ہوں, یہ خدمت نہیں ہے. جب تک والدین کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں, طاقتور ہیں, صحت مند ہیں, کما رہے ہیں, یہ خدمت نہیں. یہ خدمت نہیں ہے. اصل خدمت کب ہونی ہے؟ رب کہتا میں بتاتا ہوں اصل خدمت کا کب وقت شروع ہونا ہے. عبادت تعالیٰ کب شروع ہوگا؟ فرمائے اما یبلغن. اب پوری ترتیب اللہ نے دینا ہے. اپنی عبادت کے آگے کوئی بات نہیں کی, اپنی عبادت کی کوئی بات. بس وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور اتنا جملہ کہہ دیا. اپنے لیے صرف اتنے جملہ کہا, آگے بھی کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آگے رب نے کوئی بات اپنی نہیں کی ہے, ساری گفتگو والدین کے حق میں کی ہے. اور گفتگو سننے والی ہے. اے باری تعالیٰ, حسن سلوک کرنا کیسے ہے؟ کہتا میں بتاتا ہوں. اما یبلغن, جب پہنچ جائیں, کیا جب پہنچ جائیں, اندکا تیری نگاہ کے سامنے, اندکا تیرے سامنے, اندکا کیا مطلب؟ تیری زندگی میں, تیری اندکا, اما یبلغن اندکا, اندکا جب تیری زندگی میں پہنچ جائیں. کس کو؟ کہ بارہ بڑھاپے کو. اور خدمت شروع ہونے لگی جائے کہ بارہ بڑھاپا, کہ بارہ بڑھاپا. یاد رہے گا؟ کاف بارہ, کہ بارہ جب پہنچ جائے کس کو؟ ضعیف العمر ہو جائے, چلنے سے قاصر ہو جائے, کمانے سے قاصر ہو جائے, مجبور ہو جائے. بھائی تعالیٰ پھر فرمایا اب خدمت شروع ہونی, اب خدمت شروع ہوگی.
جب خدمت کا پروگرام شروع ہوا اولاد نے رکی پھیر لیا. خدمت کا سلسلہ تو اب شروع ہونا ہے, اب تو نے رکی پھیر لیا ہے. رب کہتا نہیں اما یبلغن عندک کیا عندک, جب تیری زندگی میں ابھی تو زندہ ہے, حیات ہے, تیری زندگی میں کیا کس کو پہنچ جائے بولیے. اور اگلا جملہ سنیے, فرمایا احدہما, ان دونوں میں سے ایک کیا, ان دونوں میں سے ایک, او کلاہما, یا دونوں, ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کس کو پہنچ جائیں بڑھاپے کو. یہ کہہ دیا رب نے. اب ترتیب سنو اس کی, اب اس نے سلوک کرنا کیسے. میری بات سمجھ میں آئی؟ اللہ حقیقی رب ہے, والدین مجازی رب ہے. کیا ہے؟ مجازی رب ہے. غیب وہ غیب ہے. والدین ظاہرن ہے, والدین ظاہرن, پیچھے سے وہ دے رہا ہے, آگے والدین پرورش کرنے والدین دے رہے ہیں. رب نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب دونوں یا ایک, بولیے, جب دونوں یا ایک کس کو پہنچ جائیں بڑھاپے کو, چلنے سے کاسر, کمانے سے کاسر. مولا خدمت کیسے کرنی ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے. یہ بڑا خاص جملہ سننے والا ہے. میرے خدا کی قسم, رب نے موتی پرو دیے ہیں, ترتیب کے موتی پرو دیے ہیں. اے باری تعالیٰ, اب یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے میری زندگی میں, میرے سامنے, اب ان کی خدمت کیسے کرنی ہے, اس سے سلوک کیسے کرنا ہے. رب کہتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مولا کیا فرمایا, فلا تقل لہما, جب ان دونوں سے کلام کرنا ہے نا, اب ترتیب سننا, کیا کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے, کلام کرنا. کن سے؟ والدین سے. کن سے؟ فلا تقل لہما. اس کو حسن سلوک کہتے ہیں. حسن سلوک کی ترتیب, حسن سلوک کا طریقہ, حسن سلوک کا نمونہ اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. لیکن پہلے بات رب نے کمال کی ہے, فرمایا جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تب یہ حسن سلوک کرنا. اذان ہو رہی, اذان سن. حضرت محترم, بس میں انشاءاللہ جلدی ختم کرتا ہوں. اذان تو ہر سال شروع ہو جاتی ہے, یعنی میاں کے دوران ساری اذان ہوتی ہے, پھر انشاءاللہ ابھی ختم کرتے, پھر انشاءاللہ جماعت پڑھ کے پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنے نماز پڑھیں گے نا, پھر اس بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آئیے محترم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی عبادت کا اصل نام لیا. کیا لیا ہے؟ اور متصل کیا کیا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور حسن سلوک کا آغاز کب ہونا ہے بتاؤ نا. حسن سلوک کا پروگرام کب, جزاک, حسن سلوک کا کب پروگرام شروع ہونا ہے. یہ بات دیکھو نا, میں پہلے بات کی کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا, صرف میں نے آپ کو ایک پیغام دینا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا خصوصی پیغام, اس کی ترتیب میں آپ کو صرف سنا رہا ہوں کہ ترتیب کتنی پیاری ہے. اے باری تعالیٰ, حسن سلوک کرنا کیسے ہے اور شروع کب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا کرنا کیسے ہے وہ بات میں بتاؤں گا. پھر یہ بتانا ہے کہ حسن سلوک کب شروع ہونا ہے. اور کب شروع ہونا ہے, فرمایا جب وہ بڑھاپے میں چلے جائے, اور تیری زندگی میں جب وہ ضعیف العمر ہو جائے, چلنے سے بھی. اور میں نا حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا, والدہ سکتا حیات تھی, تو میں نے امی جان کو کہا کہ امی جی جب آپ ایک چیز مانگتے ہو نا, تم مانگتے نہیں ہو, تم آرڈر کیا کرو, اور دبا سے دبا کر روب کے ساتھ, بیٹے یہ چیز ابھی لاؤ. میں کہا امی جان میں نے حدیث پڑھ چکا ہوں, میں آقا علیہ السلام کا حدیث فرمانے ارشاد پڑھ چکا ہوں کہ جس دن والدین اپنی اولاد سے مانگتے ہوئے جھجک گئے, جملے پہ غور کرنا, جس دن والدین اپنی اولاد سے مانگتے ہوئے جھجک گئے, اولاد کی ہلاکت کا دن ہے. توبہ توبہ توبہ, ہلاک سمجھو, اولاد تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے.
یہ حدیث کے لفظ دیکھو نا، یہ اکثر بیٹوں میں سے ایک بیٹا بڑا امیر ہو گیا، کاروبار ہے، بہت بڑا افسر ہے، ان کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں ہوتی، وہ اندر آ رہے ہیں منہ وٹیا ہے، دفتر جا رہے ہیں منہ وٹیا ہے، والدین شدہ کمزور ہو گئے نے کمامر تو کا سر چلنا تو کا سر، اور والدین شدہ مجبور نے انہوں نے پیو آئے پتر بڑا سخت ہے، بڑا سخت مزہ ہے، اس بیٹی کو کیا پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کی قسم، اس ڈاکٹر، اس انجینئر، اس سکالر، اس پروفیسر، اس بڑے افسر NPM نے اس بڑے وزیر کو کیا پتا کہ رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا۔ ہائے ہائے، تو ہواؤں میں پرواز کر، کس میں؟ ہواؤں میں بھی اڑ، جو تیرے والدین کے جوڑے کے نیچے ذرات لگے ہیں، تو ایک ذرے کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو پڑھا لکھا موقع ہو گیا ہے؟ کہ سب تیرے والدین کی دعائیں ہیں جن کی صدقہ سے تو بڑی پروازوں پہ جا پہنچا ہے۔ یہ والدین ہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جس دن اس قیمت نہ دیکھا ہے، بڑے بڑے والدین بچوں سے جلدی بات نہیں کرتے۔ میں نے کیا سنا ہے کہ باپ صاحب بس نا بچہ بڑا سخت ہے، مزاج بڑا سخت ہے، بات کرتے وقت نا بس میرے نا یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہہ کو بولتے نا پڑھا لکھا جاہل، کیا پڑھا لکھا جاہل، یہ وہ لوگ۔ اور آپ دیکھ لو سرکاری سطح میں جتنے افسر بڑے، چہروں کی مسکراہٹ ہی کوئی نہیں، این جن منہ نہ وٹیا نہ کوئی گل نہیں۔ آئے گھوڑا گھوڑے دا میدان، ترنگے بڑے افسر آئے، سب زیر زمین چلے گئے، بڑیاں بڑیاں غلاواں آئیاں زیر زمین، پروٹوکول دینے والے، گاڑیوں کے دروازے کھولنے والے، خادم اور نوکر کانپنے والے، جس کے آگے پیچھے گاڑیاں جناب باڈی گارڈ کھڑے ہیں۔ راستے پتہ نہیں کتنے گھنٹے پہلے ہی ہم باہر ہو رہے ہیں، آج ان جیسے ہزاروں لاکھوں زیر زمین چلے گئے، کوئی آج ان کی قبر پہ فاتحہ خوانی کرنے والا بھی نہیں۔ میرے دوست، آج سالانہ پروگرام سے یہ پیغام لے کے جاؤ، یعنی کہ والدین حیات ہے، زندہ ہے، شکر ادا کرو، دونوں ہے کمال ہے، ایک ہے کمال ہے، اگر نہیں بھی زندہ یہ بھی سن لو، تمہیں خاص آج بات بتا رہا ہوں، یعنی کہ دونوں والدین چلے گئے ہیں، زندہ نہیں ہے، سنو، جمعہ کے دن ویسے روزانہ ہی دو، ویسے روزانہ جاؤ، لیکن دفتر کے رہنے والوں، باہر سے آنے والے مہمانوں، اس کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے، اس روایت کا تعلق بولیے جمعہ کے ساتھ ہے، یعنی کہ والدین دونوں چلے گئے یا ایک چلا گیا ہے، ایک کی خدمت کرے، ایک کی قبر میں جائے، پر جس دن جائے جمعہ کے دن، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن جائے، ابھی والدہ ہے یا والدہ ہے یا والد ہے یا دونوں ہیں، ابھی ان کی قبر ہے یا اس کی قبر دور ہے، قبر ہے یا قبر، قبر ہے یا قبر ابھی دور ہے، لیکن ابھی وہاں جا رہا ہے، پاؤں کی طرف سے بوسہ نہیں دیا، چوما نہیں، چومتے کو نہیں چومتے اپنے والدین کے پاؤں کی طرف سے، والدین کی قبر کو پاؤں کی طرف چومنا، بوسہ دینا میں نے پڑھا ہے، اس طرح خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ یہ بے قرار سمندر ہے موضوع، میرا دل کر رہا تھا، بس حقیقت ہے میرے دل میں اشتیاق تھا کہ میں اپنے نوجوان دوستوں اور بزرگوں تک یہ پیغام رب کا پہنچاؤں۔ جمعے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس کے ساتھ؟ جمعے کے ساتھ۔ وہ جو مسجد قباء میں نہیں رہتے عمرے کا ارادہ کر کے، وہ ہفتے کے ساتھ تعلق رکھتا، یہ بھی سن لو، کس کے ساتھ؟ ہفتے کے ساتھ۔ اگر ٹریول ایجنسی والے آپ کو، ان کا تو شیڈول ہوتا ہے نا، ہفتے کو جا رہی، اتوار کو جا رہے، پیر کو جا رہے، منگل کو بھی، بدھ کو بھی، جو بتا جا رہے، لیکن اگر وہ ہفتے کو لے جائیں پھر تو کمال ہے کہ نہیں جی؟ سانپ بھی مان جائے گا، لچھی بن جائے گی۔ اگر وہ ہفتے کو نہ لے جائیں، وہ عام کی اور دن میں لے جائیں، تمہاری باری، لیکن تم نے ہفتے کے دن ارادہ کر کے جانا ہے عمرے کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو تیاری کر کے مسجد قباء آئے، 2 نفل پڑھے، مقبول عمرے کا ثواب۔ اگر اللہ کو لے جا کر لیں گے نا،
لیکن اس عمرے کا تعلق کس دن کے ساتھ ہے؟ تو اس بیعت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جمعہ کے ساتھ. باتیں یاد رہیں گی؟ بڑے قیمتی ہیرے ہیں. جمعہ کے دن والدین دونوں ہیں یا ایک قبر پہ جا رہا ہے، لیکن ابھی قبر دور ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی قبر دور ہے. اور دور سے نگاہ پڑی، ہائے 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 ہائے، بلا سننے والا ہے. نظر ابھی وہاں پہنچا نہیں، بوسا نہیں دیا، قریب نہیں گیا، ہاتھ نہیں لگایا قبر کو، ابھی تو دور ہے قبر. بس دور سے ایسے نظر پڑتے ہی ماضی کے سارے گناہ معاف. اور نظر پڑتے والدین زندہ ہے تب بھی ان سے فائدہ ہے، چلے گئے ہیں تب بھی فائدہ ہے، زندہ ہے. دیکھیں آپ ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو. یہ جو ہم حج کرنے جاتے ہیں، کتنے حج ہوتے ہیں سال میں؟ بول لو تو سی لوگ میں پار ہو گئے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ماشاءاللہ. یہ جو ہم حج کرنے جاتے ہیں، ابھی انشاءاللہ یہ قربانی پر آئے گا، کتنے ہوتے سال میں؟ نہیں اگر ایک بندے کو میرے کو خرما روپیہ جی، میرے کو اربا میں ہونے حج کر دینا، ہو جائے گا؟ کیوں؟ مخصوص دن، مخصوص جگہ، مخصوص دن اور مخصوص جگہ کے علاوہ حج نہیں ہوتا. یاد رہے گا؟ جملہ میں خاص پوری حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. مخصوص دن اور مخصوص جگہ کے علاوہ حج نہیں ہوگا. اور ہوگا کتنے سال میں؟ ایک. اس کی قبولیت کے ساتھ کوئی ہے؟ پوری دنیا میں پھرو، پوری دنیا میں علماء سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے اہل مطالعہ سے پوچھو، کھنگالنے والے کتابوں کو پوچھو، پوری کائنات میں کوئی اہل علم کوئی بہتر نہیں نکال سکتا کہ فلاں اگر اس کی قبولیت کے سند ہے. نہیں سند. حج بھی پورے سال میں، میرے بات پہ غور کرنا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پورے سال میں حج بھی ایک کا ہے. مقصود دن اور مخصوص جگہ کے علاوہ حج نہیں، اور ہے بھی ایک کا نہیں بات سکتے. مقصود دن اور مقصود جگہ کے علاوہ حج نہیں اور ہے بھی ایک کا، اور اس کی قبول سند کوئی نہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آیا کہ آقا بہت ہی کمزور ہوں. کیا؟ کمزور ہوں، نہیں چل سکتا. کمزور ہوں، نہیں چل سکتا. غریب ہوں، سواری نہیں. آقا نے پوچھا کیا مطلب، کیا تو چاہتا ہے؟ کہنے کہ آقا حج کرنا ہے. کیا؟ کمزور ہوں کہ میری بات پہ غور کرو نا. کمزور ہوں کہ چل نہیں سکتا، غریب اتنا ہوں کہ سواری نہیں. بنا کر کے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے کہ حج کرنا ہے. کیا؟ سارے بولیے، سارے بولیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یعنی کمزور اتنا ہوں، بولیے کمزور اتنا ہوں کہ چل نہیں سکتا، اور غریب اتنا ہوں کہ بولیے سواری نہیں. آقا نے کیا کرنا ہے؟ کہنے کہ آقا حج کرنا ہے. فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ میرے آقا فرماتے، میرے آقا فرماتے میں کیا کروں؟ حج بھائی مکے میں ہونا، میں کیا کروں؟ کمزور ہے تو اپنے گھر جا، سواری نہیں تو غریب ہے تو اپنے گھر جا، میں کیا کروں؟ لیکن نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اس کے بعد میرے آقا کے پاس اختیار ہے. میرا آقا فرمایا کوئی بات ہے، پریشان نہیں ہونا، تیرا حج ادھر مدینے میں کروا دیتے، تیرا حج مدینہ میں کروا دیتے ہیں. اور کیا آقا؟ وہ خوش ہو گیا. آقا مدینہ میں؟ فرمایا مدینہ میں نہیں، تیرے گھر منا، مزدلفہ، عرفات، کمکریاں، سارا کچھ، طواف زیارت، طواف، سارا کچھ تیرے گھر ہی ہوئے. آقا وہ کیسے؟ فرمایا تیرے والدین دونوں ہیں یا ایک. جملے سنو، دونوں ہیں یا ایک. ادھر کیا فرمایا؟ احدہما او کلاہما، احدہما او کلاہما. ادھر کیا فرمایا؟ دونوں ہیں یا ایک. آقا کرنا کیا ہے؟ میں یہاں سے اٹھ سیدھا گھر جا، دونوں ہیں یا ایک. بس ایک محبت کی نگاہ ڈال، ایک محبت کی نگاہ ڈال. آگے جملہ بڑا سننے والا ہے. اس حج کی سند ہے. ادھر سنو، چاہیے تو یہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حج کا ثواب. کیا فرمانا تھا؟ پر نا سند پہلے ہے،
سند پہلے، سند پہلے، حج بعد میں. میرا آقا نے فرمایا دونوں ہیں یا ایک محبت کی نگاہ ڈال. میں تیرے نبی گارنٹی دیتا ہوں ایک مقبول حج کا ثواب، ایک مقبول سند پہلے حج بعد میں. کام ہو گیا. وہ حج کتنے ہوتے سال میں؟ آئے ہوں دوسرا ہونے لگا. عرض کیا کام صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 مرتبہ تکوں تو چاہیے تھا میں آقا فرماتے ہیں جا بھی تیرا کام تو ہو گیا ہے. پر نہیں، جب صحابہ کو پتہ چلتا نا کہ نبی دینے پہ آ گیا ہے پھر صحابہ لینے پہ لگ جاتے تھے. وہ عطا بھی کمال، وہ طلب بھی کمال. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا. کون سا نبی؟ کون سا نبی؟ اپنی مولا کا پیارا ہمارا، اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا. صحابی پوچھا آقا اگر 2 مرتبہ تکوں گفتگو کے آنے والوں، مہمان آنے والوں، رب کہتا آہد و ہما او کلا ہما، رب کہتا ہے آہد و ہما او کلا ہما. نبی کہتا ہے ایک یا دونوں. قبرستان فرمایا ایک قبر ہے یا 2 ہے. میرا آقا نے پوری ترتیب دے دی. فرمایا آؤ جو گھر دونوں ہیں یا ایک محبت کی نگاہ ڈال مقبول حج. صحابی کہتا آقا اگر 2 مرتبہ، میرا کل یہ نہیں فرمایا گا تیرا کام ہو گیا. میرا کل فرمایا 2 مرتبہ، فرمایا 2 مقبول حجوں کا ثواب. آقا 3 مرتبہ، فرمایا 3 مقبول حجوں کا ثواب. جب 4تھی بار آیا نا میرا آقا نے فرمایا سارا سمندری کوزے میں بند کر دو. میرا آقا نے قسم اٹھا دی والذی نفسی بیدہ ہی، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. تو 4 کی بات کرتا ہے کیا؟ صبح سے شام، شام سے صبح 24 گھنٹے جتنی بار تک اتنے مقبول حجوں کا ثواب. جتنی بار تک اتنے مقبول حجوں کا ثواب ہے. یہ نہیں کہ باہر کا پھر اندر آ، باہر کا پھر اندر آ. نہیں، اصل نبی طرف دیکھ رہے ایسا میں والد بیٹھا ہے یا والدہ بیٹھی، یہ دونوں بیٹھے. دیکھ رہے ہو بس سامنے بیٹھا ہے ایسے، نظر نیچے گئی، نظر اوپر آئی، نظر نہیں. میں نے تفسیر روح البیان میں تفسیر میں ٹھوس نہیں مانتا، سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کرتا رہتا ہوں، کرتے رہیں گے. میں تفسیر البیان میں 1 لاکھ تک پڑھا. کتنا؟ 1 لاکھ کی روایت میرے پاس موجود ہے. تفسیر روح البیان اسم الحقی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. تفسیر میں 1 لاکھ مرتبہ بھی کوئی تکے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 لاکھ مقبول حجوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. ایک بات اور بھی سن لیں، بیٹھے میں آپ کا کافی دے گیا ہوں. ایک بات اور بڑی سننے والی ہے، سن لیں. عرض کیا کہ جب ہم وہ حج کرتے ہیں نا، کون سا ملا؟ وہ جو حج ایک ہوتا سال میں، جب بندہ وہ حج اگر وہ حج قبول ہو جائے نا، اگر وہ حج تو رجع قیوم ولدتہ امہ، اگر وہ حج قبول ہو جائے تو واپس کیسے لوٹتا ہے؟ جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے. تو جو پہلے کا بچہ اس کے ذمہ کو گناہ ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ حج جو سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے اگر وہ قبول ہو جائے تو رجع قیوم ولدت امہ، یہ اب اس طرح لوٹ رہا ہے، اس دن کی طرح ہو گیا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو عرض کیا آقا وہ تو حج اس حج کے لیے، تو یہ جو
اس پر بھی یہ انعام ہے. فرمایا ادھر میں قبول کی سند نہیں دی, ادھر میں نے مقبول کی سند دی. ادھر میں نے مقبول کی سند دی ہے. جس کی قبول کی سند نہ ہو, ہاں اگر قبول ہو جائے تو واپس اس طرح لوٹے جس طرح آج پیدا ہوا ہے. تو جس کی سند میں خود نبی دوں اس پر یہ انعام نہیں ہے. فرمایا تکتے رہو محبت کی نگاہ سے اور یہ انعام لیتے رہو. آئیے محترم, ٹائم بڑا لے گا میں آپ کا. فرمایا جب دونوں یا ماشاء آپ کو تقریر یاد ہوگی, دونوں یا ایک کیا ہو جائیں, ہائے کیا کس کو پہنچ جائیں, بڑھاپے میں. کب؟ اب بولو کب؟ تیری زندگی میں. انکا مولا پھر فرمایا اب میں رب ہو کر تجھے بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے والدین کے ساتھ. مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا حسن سلوک. مولا کرنا کیسے؟ فرمایا نہیں کرنا کب ہے, جب بڑھاپے میں چلے جائیں. اور کرنا کیسے؟ میں جملے ترتیب دے رہا ہوں. کب شروع ہونا ہے حسن سلوک؟ جب وہ بڑھاپے میں. دونوں یا ایک؟ کب؟ نہیں کب؟ جب تیری زندگی میں تیری آنکھوں کے سامنے ہو جائے. مولا کرنا ہے. فرمایا اب میری ترتیب سن کہ کیسے سلوک کرنا ہے. مولا کہنا ہے فرمایا فلا تقل لہما, جب ان سے بولنا ہے نا, گفتگو کرنی ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ کون ترتیب دے رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ طریقہ کون دے رہا ہے؟ تو عمل کرنے والا رب کی نگاہ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انما اکرمو من اکرمانی, انما اکرمو من اکرمانی. رب کہتا ہے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا. انما اکرمو من اکرمانی, تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا. تو جس کا رب ہو جائے. تو ایک میں آپ کو اور جملہ دیتا ہوں, سنیے. مان سالانہ پروگرام ہو رہا ہے تو ایک ہیرا اور لے لو. اللہ فرماتا ہے من غدا, جملہ سنو, من غدا طرفہ وسانا فرجہ وحفظ لسانہ. فرمایا یہ تین کام تم کرو, فہوا اندی من المقربین. یہ تین کام جو میرا بندہ کر گیا, میں رب کی حدیث قدسی ہے, فہوا اندی من المقربین. یہ تین کام جو میرا محبوب کا امتی کر گیا, میں اپنے مقربین محبوب بندوں میں اس کو شامل کر لوں گا. مقربین سے مراد کیا ہے؟ محبوب بندوں سے مراد کیا ہے؟ جس کو رب سامنے بٹھا کر پوچھتا ہے اب بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے. اب کام بھی سن لو نا. من غدا طرفہ وسانا فرجہ وحافظ لسانہ فہو عندی من المقربین. لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رب کہتا میں نہیں دیکھتا بھئی, میں نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کو. لا ينظر الى صورکم کہ تم بڑے خوبصورت ہو. رب کہتا میں جب بندے کو دیکھتا ہوں نا تو بندوں کی خوبصورتیوں کو نہیں دیکھتا, چہروں کو نہیں دیکھتا, ان کے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ بڑا امیر ہے. مولا پھر تو دیکھتا کیا ہے؟ میں وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, میں تو جب بھی دیکھتا ہوں بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہوں, وَأَعْمَالِكُمْ, ان کے اعمال کو دیکھتا ہوں. اس لیے تو میرا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. سنو, اس سالانہ پروگرام سے قیمتی ہیرا دینا چاہتا ہوں. سنیے, آقا علیہ السلام نے فرمایا اندرو تمارو, یار ہو جاؤ یار, مرنا نہیں دے, قبر سے نہیں جانا, جھٹکا لگ جانا کسی وقت بھی یاد رکھا ہے. اینا سمجھ کہ میں بالکل صحیح اور عمروں کے انکم نہ مرنا, نا یہ کوئی نہیں. کس وقت جھٹکا لگ جانا دے. بڑے بڑے نوجوان جھٹکا لگاتا ہو گئے, نہیں جا رہے, بولیے. جو ہسپتالوں کا چکر لگاؤ, صبح حادثہ میں کھڑے ہو جاؤ, صبح حادثہ میں صبح سے شام تک کھڑا ہو. سارے نوجوانوں کے حادثے ہو رہے زیادہ. جملہ سنو توجہ سے, جو طلب جملہ محترم. اللہ نبی پاک نے فرمایا ایک گارنٹی تو مجھے دے دے, جنت کی گارنٹی میں دیتا. کیا ارادہ تمہارا؟ اور بولو یا ڈر گئے نہیں؟ نبی گارنٹی لے رہا ہے, نبی گارنٹی لے رہا ہے. وہ جس طرح میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, اکثر ہمارے ناز خان ہونا حضرت صاحب
اکثر ہمارے نعت کا یہ شعر پڑھتے ہیں نا اور ہم اوپر جاتے ہیں جناب، ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے نا، لیکن یہ شعر نہیں ہے، اس شعر کے اندر میرے آقا کی محبت آ رہی ہے، پیار آ رہا ہے، اتباع آ رہی ہے. بولیے اس میں کیا ہے؟ اتباع آ رہی ہے، فرما برداری آ رہی ہے. اس میں کیا؟ بولیے فرما برداری آ رہی ہے. سنو، یہ دہن میں زبان، یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدل میں جان تمہارے لیے، آقا یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے. آقا یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھیں گے بھی وہاں. اور گفتگو کے لینے والوں اور سالانہ پروگرام میں آنے والوں، قیمتی ہیرو کو اپنے دامنوں میں سمیٹو. ان ہیرو کی قدر کا پتہ لگے گا مرنے کے بعد. ابھی ان کی قدر نہیں پتہ لگ رہا، ابھی زندہ ہے، حیات ہے، نہیں پتہ لگ رہا. مریں گے تب پتہ چلے گا یہ ہیرے کتنی قیمتی ہے. نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا، تیرے میں نبی نے فرمایا، اندرو بارو خالق واسطے، اندرو بارو یہ تو ہونے کی گارنٹی تو مجھے دے، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. بس آج کے بعد تہیہ کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک، موت تک اندرو بارو ایک ہو کر مریں گے، قبر میں جائیں گے. منکر نکیر ہم سے پوچھیں بتا یہ ہستی کون ہے؟ میرا کہ فرمایا رک جاؤ، یہ مجھے گارنٹی دے کے آیا ہے. آئے ہیں یہ مجھے آج اس سے نہ پوچھو، آج میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. آئیے محترم واپس آ جائیے. من غدہ طرفہ وسانہ فرجہ وحافظہ لسانہ، یہ عمل ہے نا. ترجمہ سنیے، من غدہ طرفہ، جو اپنی نگاہ کی حفاظت کر گیا. جب محفلیں رسمن نہیں نے، میں رسمن تقریریں نہیں کرتا، میں روایتی تقریریں نہیں کر رہا، میں قرآن و سنت کا نچوڑ دے رہا ہوں. میں نے کل قبر میں جانا ہے، نبی پاک کو جواب دینا ہے. رب نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ میرے بندوں کے وقت کو ضائع کیا تھا. نہیں محترم، میں کوئی واہ واہ نہیں کرانے آیا، واہ واہ ہو جائے میں تو قائل ہی نہیں، میں تو استقبالوں کا واہ واہ کا قائل ہی نہیں ہوں. ہم تو رب سے سارا کچھ لینا چاہتے ہیں نا. میرا آقا نے فرمایا، رب نے فرمایا من غدہ طرفہ، جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی غیر محرم سے. وسانہ فرجہ، جس نے اپنی نفوس کی شرمگاہ کی حفاظت کر لی. جو نہ سن محترم، رب خود فرما رہا ہے، رب کہہ رہا ہے جس نے نگاہ کی حفاظت کر لی. نمبر 2، جس نے نفوس شرمگاہ کی حفاظت کر لی. وہ حافظہ لسانہ، نگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت. کتنی حفاظتیں ہو گئی؟ 3. یہ تینوں کے اگر ہر بندہ حفاظت کر لے، معاشرہ سونا، سوسائٹی خوبصورت، ماحول خوبصورت، شادی کبھی خوبصورت، لین دین خوبصورت، آپس کا ماحول خوبصورت، رشتہ داری خوبصورت، محلے داری خوبصورت، دوستانہ ماحول خوبصورت. پھر مغرب میں مسلمان مشرق میں مشرق والے کو کندھا چبھے، جب مغرب والا حرکت میں آ جائے، مغرب والے کو تکلیف پہنچے تو مشرق حرکت میں آ جائے. پھر تب ہوگا نا جب زبان کی بھی حفاظت، نگاہ کی بھی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، جب تینی حفاظتیں ہو جائے، رب کہتا بس میرا صلہ سن، میری قضا سن، میرا بدلہ سن. مولا اگر یہ تینوں کام کر لے تو پھر فرمائے فَهُوَ إِنِّي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب تو میرے مقربین بندوں میں آ گیا ہے. انما اکرم من اکرمنی ولا تعلمنی، ولا تعلمنی بما یصلحک. اگر تو میرے جب مقربین بندوں میں آ جائے گا نا تو پھر میری بات سن، ولا تعلمنی بما یصلحک. اب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں مجھے کہ مجھے تجھے کیا اچھا ہے، اب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو نے نہیں مجھے بتانا، کیا تیرے بتانے میں مجھے پتا چلے گا؟ فرمانی
انی عالم بخلقی، اس مخلوق کو پیدا بھی میں نے کیا ہے، ان کو میں ہی جانتا ہوں کہ ان کی تمنائیں کیا۔ یاد رہے چاہے بڑا لے کے ہوں، اذانیں ہو گئی، لوگوں نے نمازیں پڑھ لی، ہم انشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مولا اتنا بتا دے کہ اگر دونوں یا ایک بڑھاپے میں چلے جائیں تو کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر واقعی صاحب کیا کرنا ہے؟ مولا کیا کرنا ہے؟ میں حسن سلوک، مولا حسن سلوک کرنا کیسے؟ پھر میں وہ بتا دیتا ہوں، طریقہ دے دیتا ہوں میں، مولا کیسے؟ میں فلا تقل لہما، جب ان سے گفتگو کریں آمنا سامنا ہو، فلا تقل لہما، یہ حسن سلوک کی ترتیب ہے، یہ حسن سلوک کا معنی ہے۔ فلا تقل لہما، جب آمنا سامنا ہو والدین سے، اوف کہتا ہے اوف نہیں کرنی، اوف بھی، اوف سے مراد کیا ہے؟ چپ نہیں، اوف سے مراد چپ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ماں نے یا باپ نے کوئی ایسا جملہ منہ سے نکالا، کوئی بات کر دی، بیٹے کو بڑا غصہ آیا پر بولتا نہیں سکا، پر باتیں پہ ایسے بل آ گیا، رب کہتا ہے یہ بل بھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر تیرے بل کو دیکھ کر تیرے والد پریشان ہو گئے، رب کہتا میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا، رب کہتا میں یہ بھی نہیں برداشت کرتا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تیرے ماتھے کے بال کو دیکھ کر تیری ماں پریشان ہو جائے کہ بیٹا بولنا تو نہیں ہے، پر رب کہتا نہیں، اف ولا، اف بھی نہیں کرنی، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں، مولا پھر ہمیں کام اور کرنا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بڑی کریمانہ گفتگو کرنی، مولا کیوں؟ فرمایا میں حقیقی رب ہوں، یہ مجازی رب ہے۔ سارے بولیے یہ مجازی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام نام سنا ہے؟ بولیے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آقا کے بڑے شہزادے ہیں، بڑے نواسے ہیں، پوری زندگی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ عربیوں کو پتہ طریقہ کیا ہے؟ عربیوں کو طریقہ بڑے بڑے تھالوں میں، شادیوں کو انہوں نے کیک ڈال کی ہیں، ان کی شادی میں رستے ہوتا ہے، سارے تو جناب ون سنے سوٹ ہوتا ہو، کوئی ہوتا ہو، اتنے سارے چوڑے ہوتے ہیں، سارے پتہ لگا امیر کون پہ غریب کون، ہاں بار گاڑی میں پتہ لگ جاتا ہے، اس کی گاڑی بڑی کمال کی گاڑی یہ ہے، اندر کوئی پتہ نہیں، کوئی لباس کیا؟ انہاں دی عورتاں دا پتہ ہی نہیں وہ ہیں کیڑے پاس، انہاں دی عورتاں دا کوئی پتہ نہیں دے، نہیں تیرے پیشابی اٹھن کر کے ملو بھی وہ عورتاں ہیں کیڑے پاس، تو ساڑھی انی پئی کروتی، میں ہاتھ جوڑنا اللہ دے بندے ہو، شادیاں تختے لواؤ لکڑی دے، اینا عورتاں ایک پاس نے ساڑھیاں ماما نے آئے، اے ساڑھیاں بہنان دے اللہ دے بندے ہوش کرو، کہ تیرا کیڑا کتب پاک بیٹھا ہے، یہ اینج کا بیٹھا رس، اینج نہیں بیٹھا جانا، اگر وہ تاکہ اینج کرنے گیا نا، اگی عورت نظر آ دی، یہ میں ہے جی، اب کوئی غوث پاک نہیں اتنے بیٹھا ہونا، بڑا کتب پاک جڑا آپ نے بچا کے رسی، انہیں دیکھنے لگنا ہے، اگر تختے لگ جائیں، خواتین ایک سیٹ پہ، مرد ایک سیٹ پہ، بندہ خود کے بیٹھ جائے گا نا، بولو نا، ادھر ہی ہو نا، ان پریشان ہو گئے جی، تھوڑی گال نہیں کر رہا یار، میں انہاں دی کر رہا کرتے رہا پتہ نہیں نہ کر دے، تے کرنا بھی نہیں ہے انشاءاللہ، وہی کام کرنا ہے جس میں رب راضی، رب کا رسول راضی، یاد رہے گا امام حسن ساری زندگی ماں کے ساتھ کھانا، لوگوں نے کہا آپ ہمیں والدین کا ادب بتاتے ہیں، پیار بتاتے ہیں، خدمت، اور آپ نے کھانا نہیں کھایا، فرمایا نہیں کھایا، کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے ایک ڈر کی وجہ سے نہیں کھایا، کیا ادب کی خدا کا مثال قائم کر گئے میرے آقا کے شہزادے، کہنے لگے ایک ڈر کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا، کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے یہ تھال ہے، ماں بھی کھا رہی ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، جملہ سننا وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا، صحیح بتا نہیں سکوں گا، تو پڑھے لکھے ماشاءاللہ سمجھ جاؤ گے، کہنے لگے ماں بھی کھا رہی ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، ایک لقمہ ایسا جس کو میں اٹھانے لگا ہوں، پر نظر کس کی پڑ گئی؟ کتنا ادب ہے خدا کی قسم، کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک لقمہ میں اٹھاؤں، اس پر میری ماں کی نظر پڑ گئی ہو، یہ بھی ادبی اور گستاخی ہے، جس پر میری ماں کی نظر پڑے میں اٹھا لوں، اس ڈر کی وجہ سے زندگی میں ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، اتنا ادب اور اتنی تعظیم اور توقیر تھی۔ میں نے کوئی دائیں پہ نہیں اتنا گیا،
ایسے قرآن کے اندر اندر ہی ہوں. اب اگلا جملہ بس آخری جملہ دے کر آج کی اجازت چاہتا ہوں. اے بھائی تعالیٰ یہ ہو گیا. اور آپ نے فرمایا نہیں اب یہ اور کچھ اور بھی سونا. اس نے سلوک اور وہ کہتے ہیں وَغْفِرْ لَهُمَا وَغْفِرْ لَهُمَا. والدین کے ساتھ ایسے ہاتھ پھیلانے ہیں. مولا کیسے؟ فرمایا جناح الذل، نرمی والے ہاتھ، پیار والے ہاتھ کھول والدین کے لیے. جیسا دو دوست ملتے ہیں نا، کیا ملتے ہیں؟ عین ملتے ہیں نا یا عین؟ بول لو. نہیں آج کا تو کوئی نہیں. آج کا تو کوئی معانقہ نہیں ہو رہا. معانقہ نہ سینے سے سینہ لگے، دل سے تیاپا کرنے ہیں. مولوی ہمیں مل جاندے نے، پیر بھی ہمیں مل جاندے نے. سینے سے میں کہ یہ موقع ملنا وہ نہ لگا نہیں دیتے ملنوں. میں نے ایسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، خطری ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں. اللہ کے بندے نبی کی سنت سینے سے سینہ لگنا. جس دن سینے سے سینہ نہیں لگا، دل میں بغض آیا، اناد آ گیا، کینہ، منافقت، دھوکہ بازی، فلاں آیا یہ نہیں آیا. باہمیں تو سارے نہ بولو نا، میں بھی کہہ رہا آگے. نبی کی سنت جو ہے وہ سینے سے سینہ لگتا ہے، دل سے دل لگتا ہے. معانقہ یہ کہتے ہیں اے دورو دورو معانقہ کوئی نہیں. تے سلام بھی اے نہیں دے، اے مکمل سلام دے. اگر نبی کی پوری ادا کو ادا کریں پھر ماحول بھی اچھا، فضا بھی اچھی ہیں، بولیے سوسائٹی بھی اچھی، حالات بھی سارے بولیے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جملہ سننے والا ہے، فرمایا وَغْفِرْ لَهُمَا جناح الذل. کیا ایسے ماں کے لیے باپ ایسے ہاتھ پھیلانے، نرمی والے، کہنے والے پیار والے، اگر من الرحمہ رحمت والے. مولا پھر فرمایا اب ان کے لیے دعا بھی کر. اب اس کے لیے مولا دعا کیسے کرنی؟ فرمایا اس طرح دعا کرتا تو طریقہ بھی میں بتاتا ہوں کہ تو نے اپنے والدین کے لیے میری بارگاہ میں کیا کرنی ہے؟ دعا. مولا کرنی کیسے؟ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. مولا کیسے؟ فرمایا کہے رب ارحمہما. قربان جو اللہ تیری ذات پر تو نے کمال نہیں کر دیا. رب ارحمہما، رب ارحمہما صیغہ تسنیہ کا ہے. رب ارحمہما، اے میرے رب میرے دونوں والدین پر رحم فرما. دونوں پر رب اکثر لوگوں نے کیسے مگر یہ میری ماں کی دعا ہے، میری ماں نے پیو تو بک گیا نہیں، پیو تو بک گیا. جوڑی ویگن بنو ماں کی دعا. ان کوئی لوگوں کو عقل آ گئی ہے، ان کیڑی ویگن بنا یہ میرے والدین کی دعا ہے. اللہ شکر ہے کہ تینوں عقل آ گئی. دونوں کا حق بنتا ہے نا. رب نے اکٹھا ذکر کیا نا دونوں کا. بولیے نا دیکھو نا رب ارحمہما. آخر میں جا کر رب نے کہا اب دعا کیا کر یار. ایک بار نہیں کیا کر، کرتے رہا کر. مولا کیسے؟ فرمایا رب ارحم، پڑھو رب ارحمہما، رب ارحمہما. اے میرے مولا میرے دونوں والدین پہ رحم فرما. رب بندہ کیوں دلیل دے کیوں، کس واسطے؟ کوئی مجھے حوالہ بھی دینا. مولا کی حوالہ دے وہاں؟ رب کہنا چلو حوالہ بھی میں ہی بتا دیتا ہوں. حوالہ بھی میں. مولا وہ کیا؟ فرمایا کمان حوالہ رب خود دے رہا ہے کہ رب ارحمہما، میرے والدین پہ رحم فرما. کمان ربیانی صغیرا، جس طرح چھوٹی عمر میں انہوں نے ہمارے پر رحم کیا تھا. حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو ماں نے ایک ہی بات کی تھی. کیا؟ جملہ سنیں، بس اینڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ. تیاری ہے نماز کی؟ کل سے قرآن شروع ہو جائے گا نا. اب باپ اب شروع کر لو، چنگے رہ جاؤ گے. اور نوجوانوں چنگے رہ جاؤ گے. جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا. ماں نے ایک کو کر کی تھی، بیٹا نہ نماز دی نہ روزے دی. فرمایا سچ بول نہیں، جھوٹ نہیں بول. میرا حضور عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے جناب سچ بولیا کہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر 100 ہو گئے پھر بھی ماں کا ادب کرتے ہوئے سچ بولتا ہے. اور سچ بولنے کا کمال یہ ہوا ڈاکوؤں کا سردار ساری تائب ہو گئے، سچی توبہ کی تھی. وہ پہلا گروہ ہے جو حضور غوث اعظم کی جوانی میں آپ کے ہاتھ پر توبہ بھی کی اور بیعت بھی ہوئے، مرید بھی ہوئے. پورا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں آپ کو بڑا ٹائم لیا ہے تو ویسے جتنی میری بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگی، بولیں گے تو نہیں، کوئی وقت ضائع تو نہیں ہوا؟ وہ مجھے پتا میں وہ نہیں دے سکا، لیکن جو رب کو منظور تھا وہ میری زبان پہ آتا گیا ہے۔ اب انہوں نے نعرہ حیدری لگایا ہے، تو نعرہ حیدری پر میں علی رضی اللہ کا ایک قول آپ کو دے کر پھر آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے۔ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب، مرنے کے بعد جگہ میں پھر امیری کہاں ہے؟ بولو، جب بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے تو مرنے کے بعد جگہ بھی۔ پھر میرے علی بولے، فرمایا تم، اے میرے علی کا قول کیسا ہے؟ فرمایا تم دنیا میں رہو پر دنیا تم میں نہ رہے۔ کیا؟ نہیں، یہ دنیا کی دولت ہاتھوں کی کیا ہوتی ہے؟ میں نہیں بولے، تو آپ بھی بولے نا، پھر مطلب یہ ہے حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی دولت ہاتھوں میں، تو فرمایا ہاتھوں سے کماؤ، ہاتھوں سے خرچ کرو۔ ادھر ہی ہے نا، جانا نہیں بھی میری گل سنو یار، میری گل ہے گل نہیں۔ فرمایا ہاتھوں سے کماؤ، ہاتھوں سے خرچ کرو، ہاتھوں تک کی سرگڑ چلاؤ، یہ ضروریات ہے، زندگی ہے، یہ محل ہے۔ محل ادھر سے ادھر نہ آ جائے، اگر محل ادھر آگی دل میلا ہو گیا پھر تمیز ختم، پہچان ختم، ادب ختم، ہمدردی ختم، خدمت ختم۔ پھر کی ہو جائے گا؟ پھر رشوت، سود، لوٹ مار، بےایمانی، فراڈ، دھوکہ بازی۔ میں کوئی گل نہیں، یہ دلی کر انشاءاللہ۔ اے گھوڑا گھوڑے دا میدان، تیرے کے بڑی بڑی بلاواں آئیاں، زیر زمین چلیاں گئیاں ہیں۔ وہ حضور حسین کا قول ہے نا، کھائیں گے سارے، کیا ادھر ہی ہے نا، کھائیں گے اور الٹا لٹکے گا تم، کھائیں گے سارے، کھائیں گے اور الٹا لٹکے گا تم۔ فرمایا ادھر سے ادھر نہیں آنے دینی، میلا ہو گیا نا، تو پھر پہچان، پھر آئے امی، آئے ابا، آئے استاد، آئے پیر، آئے حافظ، آئے قاری، آئے بڑا، آئے چھوٹا، آئے خیر خواہ، آئے غریب، نا، پھر تمیز ختم۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں علی کہتا ہوں اگر دنیا کی دولت یہاں سے نکل جائے، محل یہاں سے نکل جائے، غریب ہو جاتا ہے، اگر ادھر سے نکل جائے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ نہیں، نتیجہ سنیے، فرمایا تم دنیا میں رہو، کیا؟ تم دنیا میں رہو پر دنیا تم میں نہ رہے۔ لوگوں نے پوچھے کہ کیا مطلب؟ یہ ساری کائنات پانی ہے، یہ کشتی ہے، یہ پانی ہے، پوری کائنات پانی ہے، یہ کشتی ہے۔ میرے علی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں علی کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے تو یہ تیرتی رہتی ہے، جب پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی وما علینا